امپورٹڈ حکومت جو مسلط کر دی گئی ہے نا، کہ جس کا جو وزیر داخلہ ہے وہ خبیث الخبائث انسان ہے، یہ رانا ثناء اللہ، اور اس کو اللہ کی مار ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شخص اس دنیا میں بھگت کے جائے گا جتنا ظلم اس شخص نے پوری جو ہے ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ کیا، اس کو یہ بھگتے گا یہ شخص، یہ آپ لوگ دیکھیں گے سارے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایکس ایم پی سمابیہ طاہر موجود ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ یہاں پہنچ گئی ہیں، رات کی یہ خبریں جاری تھیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، آپ خواتین کے ساتھ یہاں پہنچی ہیں، آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں، کیا کرنے آئی ہیں یہاں پہ اور کیا جوش و جذبہ ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ حسنین، پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ ہمارا وہ میڈیا کا وہ امپورٹنٹ حصہ ہو کہ جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ سچ لوگوں کو دکھایا، تو فرسٹ آف آل ہیٹس آف ٹو یو آل، آپ کی پوری ٹیم کو، اور اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی نیت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے اور کامیابیاں دے۔ دوسری چیز حسین، آپ نے جو کوشچن کیا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھریٹ ملی اور ہم یہاں آئے اور یہ سارا کارکنان، دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہماری پہچان جو ہے وہ ہمیں عمران خان نے دی، ہمیں پہچان جو ہے وہ تحریک انصاف نے دی، ہمیں پہچان جو ہے وہ اس ملک کے اس لیڈر نے دی کہ جس نے اپنی فیملی یا اپنے بچوں کو آگے نہیں لایا، انہوں نے اس ملک کے اور اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ حصہ دیا، اس میں اس تحریک میں حصہ دیا، اور اسی طرح سے انہوں نے اسمبلیوں تک اپنے ان نوجوانوں کو پہنچایا۔ اور عمران خان نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا جو عمران خان ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب جو ہے ابھی جو میرا ووٹر ہے وہ چھوٹا ہے، جب یہ بڑے ہوں گے تو تب جو ہے میں الیکشن جیتوں گا اور میں پوری اس کے ساتھ جو ہے آگے آؤں گا۔ تو آج وہی نوجوان اسمبلیوں تک پہنچ چکے ہیں اور وہی ان کی آواز بن رہے ہیں اور اس ملک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ عمران خان کو لائف تھریٹ جو ہے وہ بہت عرصے سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے پہ ایک امپورٹڈ حکومت جو مسلط کر دی گئی ہے نا، کہ جس کا جو وزیر داخلہ ہے وہ خبیث الخبائث انسان ہے، یہ رانا ثناء اللہ، اور اس کو اللہ کی مار ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شخص اس دنیا میں بھگت کے جائے گا جتنا ظلم اس شخص نے پوری جو ہے ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ کیا، اس کو یہ بھگتے گا یہ شخص، یہ آپ لوگ دیکھیں گے سارے۔ تو اس شخص نے جو ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کو جو ہے لائف تھریٹ دیا ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان مجھے یہاں بنی گالا آ کے تو دکھائے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے پہنچتا ہے۔ اچھا جی، بنی گالا جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان بنی گالا آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پہنچ جائیں گے ہر صورت میں، پھر اس شخص نے یہ شروع کیا کہ جی میں دیکھتا ہوں یہ یہاں پہ رکیں گے اور قانون کے مطابق ہم ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، جس دن ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ختم ہوں گی تو ہم جو ہے وہی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کو گرفتار کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا تم اور کیا تمہاری اوقات، تم ابھی جانتے نہیں ہو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، یہ وہ جنونی ورکر ہے نا جو اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی آپ کی تھریٹ کتنی پاورفل تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں، یہاں پہ جو ساری خواتین اس ٹائم کھڑی ہیں ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، یہاں سے اندازہ لگا لو کہ جو یہ تمام نوجوان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے اندازہ لگا لو اپنی اس تھریٹ کا کہ جو بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں اپنے اس لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے جو آئیں، اللہ کے بعد اگر کوئی حفاظت کرے گا تو وہ عمران خان کے کارکنان ان کی حفاظت کریں گے۔ تم کون ہوتے ہو کہ تم عمران خان صاحب کو یہ دھمکی دو، اور تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت، تم جو خود جو ہے اتنے بڑے ڈاکو اور تم قاتل انسان کہ جس نے جو ہے 12 قتل، 12 تو کم ہیں زیادہ ہیں لیکن جو کیے، کہا جاتا ہے کہ تم نے 12 قتل کیے، اور جو عوام کے سامنے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کسی کی آنکھوں سے جو ہے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ تم نے کس طرح وہاں پہ بربریت دکھائی، کس طرح جو ہے تمہارے آرڈر پہ جو ہے وہاں پہ سیدھی جو ہے گولیاں ماری گئی ان خواتین کے چہروں پہ، اور وہ خاتون کی جو پریگننٹ تھی اور تم نے اس کو گولی مروائی اور وہ بندی وہاں پہ مر گئی اور ان کا وہ بچہ بھی جو ہے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تم کس کس چیز کا حساب دو گے؟ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے شاید چیز یہ تھی کہ عمران خان جو ہیں ان سے پہلے جو لوگ تھے نا کہ جن پہ اتنی بڑی باتیں کی جاتی تھی اور جن کو جو ہے ہمیشہ یہ کیا جاتا تھا کہ ان کو لوگ مار کے چلے جاتے تھے اور کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو یہ بات میری یاد رکھنا کہ اس وقت عمران خان جہاں پہ موجود ہے نا وہاں پہ پورا سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ یہ میڈیا جو ہے پوری دنیا کو سب کچھ دکھاتا ہے، تو اس لیے تم لوگوں کے جو کارنامے ہیں نا یہ کسی طور پر چھپ نہیں سکتے، تو یہ دنیا کے سامنے یہ حقائق جو ہیں وہ آئیں گے کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تم کس طرح سے جو ہے تم انسانی جانوں کے ساتھ تم کھیلتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نہ صرف کے پی سے،
پنڈی سے, اسلام آباد سے اور جو گرد و نواح کے ایریاز ہیں ان سب سے ہمارے نوجوان جو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ اپنا جو ہے سارا بندوبست کر لیا ہوا ہے. چاروں طرف سے الحمدللہ بنی گالہ کو جو ہے انہوں نے اپنی اس میں لے لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں.